بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے۔ دار الندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ بزرگ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم، اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان کہنے لگا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک اور ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں، وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت 30 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारे साथ कोई ना खुशगवार वाकया पेश नहीं आएगा। मुशरिकों के जिस गिरोह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर रखा था, उनमें हकीम बिन अबुल आस, उक़बा बिन अबी मुईद, नसर बिन हारिस, उसैद बिन खल्फ, जमा इब्न असवद और अबू जहल भी शामिल थे। अबू जहल उस वक्त दबी आवाज में अपने उन साथियों से कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तुम उसके दीन को कबूल कर लोगे तो तुम्हें अरब और अजम की बादशाहत मिल जाएगी और मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी अता की जाएगी और वहाँ तुम्हारे लिए ऐसी जन्नतें होंगी, ऐसे बागात होंगे जैसे उर्दुन के बागात हैं। लेकिन अगर तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे तो सब तबाह हो जाओगे। मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे तो तुम्हारे लिए वहाँ जहन्नम की आग तैयार होगी, उसमें तुम्हें जलाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये अल्फाज सुन लिए। आप ये कहते हुए घर से निकले, हाँ मैं यकीनन ये बात कहता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में कुछ मट्टी उठाई और ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप पैगंबरों के गिरोह में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान जबरदस्त अल्लाह मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप पहले तो ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए, सो उसी से ये बेखबर हैं। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक अड़ गए हैं जिससे उनके सर ऊपर को उठ गए हैं, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी है और एक आड़ उनके पीछे कर दी है, जिससे हमने उन्हें हर तरफ से पर्दों से घेर दिया है, सो वो देख नहीं सकते। ये सूरह यासीन की आयत 1-9 का तर्जमा है। इन आयात की बरकत से अल्लाह ताला ने कुफ्फार को वक्ती तौर पर अंधा कर दिया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने से जाते हुए ना देख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मट्टी फेंकी थी वो उन सब के सिरों पर गिरी, कोई एक भी ऐसा न बचा जिस पर मट्टी न गिरी हो। जब कुरैश को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खाक डालकर तशरीफ ले जा चुके हैं तो वो सब घर के अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चादर ओढ़े सो रहे थे। ये देखकर वो बोले, खुदा की कसम ये तो अपनी चादर ओढ़े सो रहे हैं। लेकिन जब चादर उल्टी गई तो बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नजर आए। तो दोस्तों मुशरिकीन हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मगर उन्होंने कुछ न बताया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मारते हुए बाहर ले आए और मस्जिद हराम तक लाए। कुछ देर तक उन्होंने उन्हें रोके रखा, फिर छोड़ दिया। उम्मीद है कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।